جماعت اسلامی سے تو خاص طر ان کی سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن تمام ہمارے ذمہ داران سے قاضی حسین احمد صاحب، نور حسن صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، امیر الحکیم صاحب، یہ سارے ہمارے ساتھی موجود ہیں بزرگ، ان سے انہوں نے ہمیشہ بہت اچھا رابطہ رکھا اور جو مشترکات تھیں اس پر اچھی طریقے سے گفتگو کی. سیاسی اختلاف بھی ایک دائرے میں رہتے ہوئے وہ کرتے تھے اور ایسی شخصیت تھے کہ ہر محفل میں ہوتے تھے تو وہ محفل جو ہے وہ بڑی اچھی ہیلدی قسم کی محفل ہو جاتی تھی. آج وہ ہم میں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. ہم ان کے صاحبزادے مات بھائی ہیں، ان سے تعزیت کر رہے ہیں، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. سیاست میں اس بات کی بہت ضرورت ہے اب کہ سیاسی جو اختلاف ہے وہ مخالفتوں میں اور پھر نفرتوں میں اور تعصبات میں نہ تبدیل ہو، بلکہ رواداری اور وفاداری یہ فروغ پائے اور اس کے نتیجے میں بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال سب کا اپنا اپنا موقف ہوتا ہے، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے کام کرنے کا. یہ موقع نہیں ہے، ظاہر ہے ہم یہاں تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شکریہ جی. یہ تو لیاقت صاحب میرے خیال ہے بتا سکتے ہیں. ظاہر تعلق جیسا میں نے عرض کیا کہ جماعت اسلامی سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. قاضی صاحب جو امیر تھے تب بھی لیاقت صاحب اور ہماری پوری لیڈرشپ یہاں جو کام کرتی رہی ہے تو سب کے ساتھ ان کا بڑا قریبی تعلق تھا. اور سیاسی تعلق کے علاوہ بھی ایک ذاتی نوعیت کا تعلق بھی ہوتا ہے جو بہت اہم ہوتا ہے، اور میاں صاحب یہ کام بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے تھے. جی وزیرداری کی بات کی ہے کہ میاں اظہر صاحب بڑے وزیردار انسان تھے. پاکستان کی سیاست میں وزیرداری کا مقام کیوں ہے اور پاکستان کا کوئی جمہوری اور سیاسی مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے دیکھیں یہ چیزیں بیٹھ کر طے تو کرنی پڑیں گی سب کو. اصولوں کو سامنے رکھنا پڑے گا، آئین کو، قانون کو، دستور کو سامنے رکھنا پڑے گا. اور ہمارے آئین نے ہر ایک کے لیے ایک فریم ورک بنایا ہے، ہر پارٹی کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر ادارے کے لیے، اور سب کو اسی فریم ورک میں رہ کر کام کرنا ہوگا. جب بھی لوگ اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں کوئی بھی ہو تو ملک میں انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے. بہرحال ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت تو ہے نا کہ سب بیٹھ کر طے کریں آپس میں کہ ایسے ہی چلنا ہے ملک کو یا ملک میں کچھ بہتری ہونی چاہیے. بہت عظیم شخص تھے آپ کی. سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ گورنر پنجاب رہے لیکن یہ کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا ان کو بیٹھ کے ان سے گفتگو کر کے کہ ان میں کوئی رعونت یا اپنے آپ میں کو بڑا سمجھنے کی روش یا خواہش ہے. بڑے ملنسار اور منکسر المزاج، بہت دھیمے پر بہت سالڈ. اور انہوں نے اپنے آخری وقت میں بھی یہ اپنی جماعت سے وفاداری دکھا کے، اور جب حماد کے لیے بھی کوئی آسان ایام نہیں تھے اور میاں صاحب کی بھی صحت خاصی خراب رہتی تھی، اس دوران بھی اس مرد آہن نے جو مثال قائم کی ہے ہم باقی سیاستدانوں کے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ورثہ ہے اور ان کا سارے پنجاب کے لیے ورثہ ہے. اور اس طرح کی استقامت دکھانی ضروری ہے، خاص کر ایسے وقت میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس عہد میں جینا مشکل ہو اس عہد میں جینا لازم ہے. میاں صاحب نے مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اس چیز پہ قائم رہ کے اور پورے قدم اپنے بڑھائے ہیں اور تکلیفوں میں
मजबूरियों में साथ नहीं छोड़ा अपने साथियों का और उनको आगे लीड करते रहे। तो ये बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। अच्छा फिलहाल सब इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कि सियासत में कशीदगियों को कम किया जाए, जिसमें चीज़ें पहुँच चुकी हैं, इस हवाले से भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि हालात जो है थोड़े से कूल डाउन किया जाए? देखिए, कूल डाउन तो गवर्नमेंट का कोई मिजाज नहीं लगता। गवर्नमेंट ने अब जो ये फैसले सुनवाए हैं, ये सरीहन नाजायज़ है, गलत है। मैं मुख्तसरन आपको बताऊं, मेरी कभी बहस होती है तो मैं कहता हूं लोगों को कि 5 सवाल आईजी से पूछूंगा, 5 सवाल। जिरा में छठा सवाल नहीं पूछने की जरूरत। ये 9 मई की सारा जो पलंदा है ये खुल जाएगा। 5 सवाल क्या है? 5 सवाल। कोई जिरा 4 दिन 6 दिन खींचने की जरूरत नहीं। 5 सवाल जो है, वो पहला सवाल कि आईजी साहब, आपके इस ज्यूरिसडिक्शन में, पंजाब में कितनी जगह ये जुर्म हुआ है जिसका आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक पार्टी के कारकुनों पे? वो कहेंगे 12 जगह। 12 जगह हुआ, 12 जगह ये हमला हुआ है। GHQ के दरवाजे पे भी कोर कमांडर का घर भी जला दिया। इन 12 में से किसी एक जगह का SHO वहाँ मौके पे पहुंचा? किसी को तो क्या खेत पे आग लगी हो तो SHO भाग के पहुंचता है, कोई पहुंचा? जी नहीं। इन 12 SHOs में से किसी SHO के खिलाफ, स्टेशन हाउस अफसर, थानेदार के खिलाफ आपने कोई तादीबी कार्रवाई की कि तुम्हारे इलाके में कोर कमांडर का घर जल गया, तुम्हारे इलाके में MM आलम का जहाज जल गया, तुमने कुछ किया? जी नहीं। तो फिर चौथा सवाल, आप इसमें मुलव्वस हैं कि आपको कोई किसी ने ऊपर से हुक्म दिया था कि मैं तो मुलव्वस नहीं हूँ, मैं तो बेगुनाह हूँ? तो फिर किसने ये कराया था, उसका नाम बता दें। जीरा खत्म। 5 सवाल है। आईजी साहब वैसे जवाब दे लें तो ये बिल्कुल। अब इसमें ये देखें, अब ऐसे लोगों को सजाएं हुई हैं जो बैक वक्त डेरा गाजी खान में भी है, लाहौर में भी है, लालपुर फैसलाबाद में भी है, पता नहीं क्या जिन है, जिन्नात हैं, जो हर FIR कर दिया उन्होंने। पहली FIR अगर हो गई है मुल्तान में, तो उसको दूसरी FIR लाहौर में हो रही है, तीसरी सियालकोट में हो रही। तो ये ऐसी चीज़ थी कि जो कि जज साहब को देख के ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, कहते हैं रिकॉर्ड की